أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I thank you. I will say both in English and Urdu. That you can So speak. first of all, I thank all the organizers of this conference today, meeting all the friends and brothers and elders. I really appreciate that we are getting together. They say that when there is an adversary, there is always an opportunity. And I think with this adversary in Kashmir, this is an opportunity for us to get together. And as we are getting together from different parts, I met most of you at the first time. So this is an opportunity that we get together and we strive and struggle for freedom of Kashmir. And I endorse all the suggestions and all the information shared over here, especially young brother over here, that the falsehood, there is a lot of falsehood. People spread the falsehood in this world, in this country, but it doesn't last. The truth will prevail. It may take time, but eventually we will be free. Eventually we will get our Kashmir to be free. We need to be patient. It's a struggle. And Allah says in the Quran that it's not going to be easy. It's going to be difficult, but you have to be steadfast. You have to be strong. So in the end, I have some suggestions what we need to do here, what our responsibility is here. So آج میری فلائٹ تھی. میں ہر سال کشمیر جاتا ہوں. راولاکوٹ سے میرا گھر ہے اور وہاں پہ میں نے چھوٹا سا ہاسپٹل کھولا ہوا پچھلے 4-5 سال سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جب میں امریکہ آیا اسے 25 سال پہلے, تو اس سے پہلے میں شوکت خانم میں جاب کرتا تھا, اور وہاں پہ جب میں جاتا تھا تو کشمیر کے لوگ, کیونکہ ہمارے کشمیر میں تو پورے کشمیر میں 4.5 ملین 45 لاکھ لوگوں کے لیے ایک کینسر ہاسپٹل نہیں ہے, ایک کینسر ڈاکٹر نہیں ہے. دیر از ناٹ a single cancer specialist in Rawalakot, whole Kashmir. یہ کشمیر میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کینسر کے متعلق, اور ایک بیڈ نہیں ہے کینسر کا, ایک مشین نہیں ہے. آپ کے جو مطالبات ہیں, آپ کی جو ایکشن کمیٹی کی, یہ تو بہت معمولی باتیں ہیں. یہ مطلب آپ یو ول اسٹانش کہ یہ کیا مانگ کیا رہے ہیں, ہم ان سے مانگ کیا رہے ہیں, اور وہ آپ پہ گولیاں برسا رہے ہیں. آپ کے پورے کشمیر کے اندر 45 لاکھ, جس شہر میں ہوں پینسلوینیا کا 5 لاکھ کا شہر ہے, 40 کینسر اسپیشلسٹ ہیں, 4 کینسر سینٹر ہیں. 5 لاکھ کے اندر 45 لاکھ میں ایک کینسر ہاسپٹل نہیں, ایک کینسر ڈاکٹر نہیں, ایک کینسر بیڈ نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے بہت کچھ مانگ لیا. اس کے علاوہ جو یہ کیسے لوٹتے ہیں ہم کشمیری کو, یہ آپ ان کے ٹرک دیکھیں. راولاکوٹ کے اندر جو جب 2005 کا زلزلہ آیا تو وہاں پہ جو ہاسپٹل تھا CMH, وہ گرا, کمپلیٹ گر گیا. میں گیا تھا, وہاں پہ پتھر تھے, صرف چادریں تھیں. وہاں پہ شیخ زاد نے نیا ہاسپٹل بنا کے دیا, شیخ زید ہاسپٹل اس کا نام ہے. انہوں نے CMH بنایا ہوا, اس پہ چوری کر کے ڈاکہ ڈالا ہوا اس کے اوپر. اس کے اندر انہوں نے MRI مشین دی, ایکس رے مشین دی, CT اسکین مشین دی, ڈائلسس سینٹر دیا. انہوں نے وہ سب بند کر دیا. کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ راولاکوٹ پورے کشمیر کے لوگوں کو پنڈی جانا پڑتا ہے, اور وہاں پہ یہ لوگ جو گورنمنٹ سروینٹ ہے, ایون ملٹری ڈاکٹرز, وہ دن کو کام کرتے ہیں, وردی میں ہوتے ہیں, شام کو جا کے انہوں نے کلینک کھولا. آپ سب کو پتا ہوگا, یہ وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں سے آپ سے $1,500-2,000 روپے آپ سے فیس لیتے ہیں. وہی اسٹاف جو دن کو امپلائڈ ہے, یہ اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ایک گورنمنٹ کا بندہ دن کو کام کرتا ہے اور شام کو پرائیویٹ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, لوٹتے ہیں. اور یہ خالی یہ نہیں کرتے, ان ایتھیکل پریکٹس. میں ایک پیشنٹ سے ملا, اسے 2 سال پہلے کی بات ہے. میرا بھائی ہے, اس کے دوست سے اپنی ماں کو لے کے میرے گھر پہ آئے پنڈی کے اندر. 2 بندوں نے اس کو اٹھایا ہوا, اس کو کڈنی کینسر تھا, وہ پھیلا ہوا پورے جسم میں. CMH میں لے کے گئے تو اس سے کہا کہ 5 لاکھ روپے ہم دیں, ہم اس کا آپریشن کریں گے. اسٹیج 4 کینسر پہلے میں آپ آپریشن نہیں کرتے تاکہ اس کو پیسے لیں اور اس کو وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو. اس طرح سے یہ کیسے کشمیر ہو؟ ہمارے وہاں کوئی بزنس ہے, کوئی نہیں, یہ لوٹتے ہیں آپ کو, اور پھر یہ کہتے ہیں کشمیری ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہمیں ایسی اسٹریٹجیز بنائیں تاکہ ان کو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے پاکستان ان جنرلوں کی, وہ یہ ہے کہ ان کو پیسوں سے محبت ہے. وہ ایسے ہمیں اپروچ کر رہا ہے کہ تاکہ ان کو پیسوں کے اوپر جہاں سے ان کو ملتے ہیں, جہاں سے ان کو یہ ملتی ہے, اس کا ہمیں سدباب کرنا پڑے گا. اس کے لیے جو سجیشنز ہے میری وہ یہ ہیں کہ ہمیں وہ ایز اے کشمیری ہمیں ایک فل فلیج آرگنائزیشن ہونی چاہیے, جس کے اندر ہمارے مختلف شہروں میں چیپٹرز ہوں, لیکن ایک بڑی آرگنائزیشن پورے نارتھ امریکہ کے اندر. اور ہماری ہر سال ایک کانفرنس ہو جس میں ہم سب لوگ اکٹھے ہوں, واشنگٹن میں ہو, نیو یارک میں ہو, جس میں ہم اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. یہ مطلب ہم یہ ایمرجنسی میں اکٹھے ہوتے ہیں. آج سے 2 سال پہلے ہم اکٹھے ہوئے تھے, یہ سچویشن تھی.
ऐप इकट्ठे होना ये, तो ये हमें स्टॉप करके तो हमें रेगुलरली एक दूसरे से इन टच हो, हमें एक जिम्मेदारी लगाए और हमें कॉन्फ्रेंस का इनकाद करें जिसमें हमारे पास यंग लोग भी हों, औरतें भी हों, जवान भी हों, हम सब लोग जैसे ये इनकी हिस्टोरियन भी हैं, तो ताकि हम ये शेयर कर सकें, हम ये इकट्ठी कर सकें ये नॉलेज और उसको हम एक बाकायदा ऑर्गेनाइज करें। तो हमारी ये सजेशन है कि हमें एक बाकायदा कॉन्फ्रेंस का इनाकाद करें, फौरन करें और उसके लिए हम इन टच रहें और एक जगह का तयन करें, जिम्मेदारी करें, उसमें हम जितने भी हमारे जानने वाले उन सब लोगों को बुलाएं, उसमें हम हिस्ट्री बताएं, उसमें हम करंट सिचुएशन बताएं और हम फ्यूचर का लाए अमल तैयार करें। तो एक सजेशन मेरी है कि हमें ये जरूर करना चाहिए और फौरी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स हमें इसका इनकाद करना चाहिए, वाशिंगटन में हो, न्यू जर्सी में हो, जहां भी हो हमें जरूर। और जो लोग नहीं आ सकते, मतलब वो कैलिफोर्निया में है, तो हमें उनको सहूलत प्रोवाइड कर सकते थ्रू जूम मीटिंग है या जो भी है, तो हमें एक फौरी तौर पर एक मीटिंग उसको कॉल करें। उसके अलावा यह है कि हमें फाइनेंस बहुत जरूरी है कि हमें एक फुल फ्लैश फाइनेंस का इंतजाम करना चाहिए कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी जिम्मेदारी हो कि उसके पास पैसे इकट्ठे हों और इन सिचुएशन में हम वहाँ पे उसको अरेंज करें। और वो भी नहीं, जो लोग वहाँ पे जख्मी हुए हैं या जो लोग मर गए हैं या शहीद हुए हैं, उनके फैमिलीज को हम सपोर्ट करें, उनका डेटा मांगे और उनको बाकायदी से हम यहाँ से महीने के पैसे उनको भेजें। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पे उन्होंने जो इम्पोर्टेड लोग थे, जो कमेटी है, उनके अकाउंट्स उन्होंने बंद कर दिए सारी चीज। तो हमें इनडायरेक्टली लोगों के थ्रू पैसे भेजने होंगे, तो हमें ये डेटा इकट्ठा करें, लोगों से पूछे कौन लोग हैं जिनको जरूरत है, हम उनको बाकायदा हर महीने वहां पे पैसे भेजें। और उसके अलावा हम जब एक कॉन्फ्रेंस में इकट्ठी करें, तो हमें जितने भी जो हमारे इलाके के कांग्रेसमैन है, सेनेटर्स हैं, या तो हम खुद जाएं उनके ऑफिस में या हम उनको लेटर लिखें और जो करंट सिचुएशन है कश्मीर की उसके बारे में हम उन्हें बताएं। हमें लीगल लोग, मतलब जो ह्यूमन राइट्स के जो वकील हैं या इस तरह हैं, हमें उनको अप्रोच करना पड़ेगा ताकि उनको भी हम बुलाएं। जो कॉन्फ्रेंस हम करें डीसी में, न्यूयॉर्क में, तो हम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे हमारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं और भी उनको हम बुलाएं उस कॉन्फ्रेंस में ताकि उन तक भी ये बात पहुंचे और ये ताकि उनके थ्रू हम यूएन और बाकी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचे। क्योंकि हम अगर इसी तरह हम करते रहे ना तो ये कहीं नहीं जाएगा। हमें चाहिए कि हमें अपनी ये आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा, हमें बाहर लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, वो बेशक क्रिश्चियन है, हिंदूज है, नॉन मुस्लिम है, वी नीड टू रीच एवरीबॉडी। और मैंने पहले ही कह दिया कि हमें यूथ को, वुमेन को और तमाम जो भी लोग हैं इसमें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जहां भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सबको बुला के एक कॉन्फ्रेंस करें। और मैं इसी पे खत्म करता हूँ और भी अगर मेरे ज़हन में कोई सजेशन आए तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया।